अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया। बिल्कुल उसी तरह से इलाकों में, जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का को एक अज़ीम फजीलत अता की, खाने काबा को एक अज़मत, फजीलत, अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की। ये फजीलत अता करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जिस पर चाहे फौक़ियत, फजीलत और बरतरी अता करे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। हाज़रीन, हम देखते हैं कि जब हज के अय्याम करीब आते हैं तो पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग खाने काबा की ज़ियारत के लिए, हज के लिए सामान्य सफर बांधते हैं, चाहे वो गोरे हो या काले हो, मर्द हो या औरत हो, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग रंग और नस्ल के, अलग अलग इलाके, अलग अलग बस्तियों में रहने वाले, लेकिन पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग चुनिंदा सिलेक्टेड होकर के खाने काबा की ज़ियारत के लिए निकलते हैं। ये अट्रैक्शन, ये खिंचाव अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया। जब खाने काबा को तामीर किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वादिन फिन्नास, आप लोगों में हज का ऐलान कर दो। वादिन फिन्नास बिल हज्जी यअतूका रिजालन व अला कुल्ली दामिन यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, आप लोगों में ऐलान कर दो, लोगों के कानों तक पहुंचाना, कोने कोने तक आपकी आवाज को पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से हर एक तक बात पहुंचाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि लोग दुबली पतली ऊंटनियों पर क्यों ना हो सवार होकर के खाने काबा की ज़ियारत को आएंगे। आज देख जाइए, पानी के जरिए से, हवाओं के जरिए से, या फिर पैदल चलकर अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ खाने काबा की ज़ियारत के लिए निकल रहे लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं। ये अट्रैक्शन, ये खिंचाव अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुबारक शहर की कसम खाई। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज का जिक्र कर दे, यही उसकी अहमियत और फजीलत के लिए काफी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कसम खाता है तो उसकी अहमियत और फजीलत और ज्यादा बढ़ जाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बलद अमीन कहकर कसम खाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई बलद अमीन की, यानी मक्का की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर उसकी अहमियत और उसकी आज़मत को और ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने काबा की कसम खाकर, यानी मक्का की कसम खाकर मक्का की अहमियत और फजीलत को उजागर किया। साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे निशानियों का शहर करार दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरह इब्राहीम 13वां पारा आयत नंबर 35 और 37 और इसके अलावा दीगर और आयतों में बहुत सारी अहमियत, फजीलत और इशारात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किए। बहरहाल मुख्तसरन ये रब्बि जअल हादल बलद आमिना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया रब्बि जअल हादल बलद आमिना, रब्बि जअल हादल बलद आमिना, कि ये शहर आमिना, अमन वाला शहर है। देखिए, अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान वाला शहर खाने काबा को करार दिया गया। और इबादत के लिए अमन का होना लाजिम और जरूरी है। जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस बस्ती में अमन ना हो, सुकून ना हो, इत्मीनान ना हो, तो वहाँ के रहने वाले सही तरीके से जिंदगी नहीं गुजार सकते। उनका रहना, उनका खाना पीना, उनकी जिंदगियां अजीरन हो जाती है। लिहाजा सबसे पहले इस शहर को अमन वाला बनाया गया। रब्बि जअल हादल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कबील दुआएं हैं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शहर को अमन वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। ये शहर निशानियों का शहर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया कि ये अंबिया इकराम की बस्ती, बहुत सारे अंबिया इकराम खाने काबा वगैरह में मौजूद थे। तो अंबिया इकराम की बस्ती, ये ज़ियारत वाली बस्ती, ये सफा व मरवा का इलाका, ये खाने काबा जो क़िबला मरकज है, पूरी दुनिया का मरकज और सेंटर है कि दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान रहते हो, किसी भी कोने में बसते हो, इबादत का वक्त जब आता है, कुर्बानी का वक्त जब आता है, नमाज जब कायम करने लगते हैं तो अपना रुख खाने काबा की तरफ कर लेते हैं। ये एजाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने काबा को अता किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खाने काबा को दुनिया के वजूद का दरिया और सबब बनाया। दुनिया के
قائم رہنے کا ذریعہ اور سبب اللہ رب العالمین نے بنایا. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے، 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین نے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ رب العالمین نے کہا کہ خانہ کعبہ کو ہم نے قیاما للناس، لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی جب تک خانہ کعبہ کا قیام ہے، جب تک کہ خانہ کعبہ کا وجود ہے، اس وقت تک کے لوگوں کا وجود ہے. یعنی آخر تک خانہ کعبہ کو کوئی ڈھا نہیں سکے گا، کوئی گرا نہیں سکے گا. یہی وجہ ہے کہ مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ابرہہ نامی ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ، جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر، ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے غرض سے، ارادے سے نکلا، خانہ کعبہ کے پاس آیا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس ابرہہ اور اس ہاتھیوں کا کیا انجام کر دیا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 30ویں پارے سورۃ الفیل میں بہترین انداز میں ذکر کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا کیا حال ہوا اس کا ذکر کیا. الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو اللہ رب العالمین نے بیکار نہیں کیا، برباد نہیں کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ ان کے اوپر بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے اپنے چونچوں کے ذریعے، اپنے پنجوں کے ذریعے کنکر گراتے تھے، اور وہ کنکر اس طرح سے بم کا، بارود کا اور میزائل کا کام کیا کہ فجعلہم کعصف مأکول، وہ ہاتھی والے ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. دیکھیں مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی حفاظت کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا کہ ہاتھی اور اتنا بڑا لشکر جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے سب کے سب کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ایسا ہلاک و برباد کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یعنی پانی ہوتا ہے. تو خانہ کعبہ یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے. جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی. اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب پتلی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور خانہ کعبہ کو گرا دے گا. ظاہر سی بات ہے قیامت قریب آ جائے گی، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ خانہ کعبہ کو گرانے کی پلاننگ اور سازشیں بھی کی جاتی تھی، کی جا رہی ہے اور کی جاتے رہے گی، لیکن اس کا قیام، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی. اور یہ پوری دنیا کا سینٹر، پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا کا قبلہ ہے. حاضرین، خانہ کعبہ، اس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ نکلتے ہیں. دیکھیے عمرہ یہ عام دنوں میں ہوتا ہے، حج خاص دنوں میں ہوتا ہے. بہرحال حج اس کا بدلہ جنت قرار دیا گیا، خاص طور پر حج مبرور. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. لہذا پورے حاجیوں کو حج مبرور کرنا چاہیے، یعنی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرنا حج مبرور کہلاتا ہے، اور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. اور اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ، جیسے کہ ذکر کیا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العالمین نے جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر حج کو فرض قرار دیا. یہ قرآن کی آیت، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا.
تو اسلام کی جو 5 بنیاد ہے، 5 پلر، 5 ستون ہے، اس میں سے 5واں ستون، 5واں پلر جو ہے یہ حج، خانہ کعبہ کی زیارت، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت یعنی مالی طور پر استطاعت، استطاعت یعنی صحت کے طور پر استطاعت، استطاعت یعنی راستے کا پرامن ہونا استطاعت، یہ ساری چیزیں استطاعت میں آ جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج کرنا لازم ہے، فرض ہو جاتا ہے، اور جب فرض ہو جائے تو فوراً حج کر لینا چاہیے، حج کرنے میں تاخیر بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین، حج یہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے رکھی، جیسے کہ اس سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دیکھیے سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو آباد کیا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ خانہ کعبہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ تھا۔ للذی ببکۃ، اس کا ایک نام بکہ بھی ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، اس کی صفت بتائی گئی، اس کی نشانیاں بتائی گئی، کیا ہے؟ للذی ببکۃ مبارکہ، یہ مبارک ہے یعنی برکت والا ہے۔ دیکھ جائیے ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے اس علاقے، اس بستی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور برکت ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں سمٹ جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو، اس بستی کو اللہ رب العالمین نے برکت والا قرار دیا، للذی ببکۃ مبارکہ۔ دوسرا وہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔ جس طرح سے قرآن یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بالکل اسی طرح سے خانہ کعبہ کو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذریعہ اور سبب قرار دیا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو بدعتی ہے، بدعت کرتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں، وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، قرآن آیات اور احادیث کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور بدعت سے توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنے مشرکین ایسے ہیں، شرک کرنے والے جو شرک کرتے ہیں، جب اس علاقے، اس بستی میں جاتے ہیں، وہاں کا ماحول، وہاں کا منظر دیکھتے ہیں، ایسا اثر ہوتا ہے کہ شرک سے توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنے ایسے کافرین ہیں کہ جب وہ اس علاقے پر، اس بستی پر، وہاں کی نشانیوں پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہدایت کا ذریعہ اور سبب ان کے لیے بنتا ہے۔ للذی ببکۃ مبارکہ، برکت، وہدی للعالمین، ہدایت کا سرچشمہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ یہ اعلان اللہ رب العالمین نے کیا، فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات نہیں کہا، صرف نشانیاں نہیں کہا، فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں وہاں پر۔ اللہ رب العالمین نے ایسی نشانیاں رکھی ہے کہ ان نشانیوں پر اگر انسان غور فکر کرے تو شرک کا رد ہوتا ہے، بدعات کا رد ہوتا ہے، عقل پرستی کا رد ہوتا ہے، کفر کا رد ہوتا ہے، ہر طرح کی خرافات کا رد ہوتا ہے، اور توحید کی دعوت ملتی ہے، سنت کا پیغام ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا منظر وہاں پر نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فیہ آیات بینات، وہاں پر بہت ساری واضح نشانیاں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے چلے جاتے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے چلے جاتے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے اس عبادت کو، اس خیر کے کام کو قبول فرما، اس لیے انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی نیکی کا کام کرنے کے بعد اس نیکی کی قبولیت کی دعا اللہ رب العالمین سے کثرت سے کرنا چاہیے۔ حج کرنے کے بعد حج کے قبول ہونے کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے، یعنی ہر نیک کام کرنے کے بعد اس نیک کام کے قبول ہونے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے۔ خانہ کعبہ یہ وہ علاقہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ نشانیوں کا شہر، کس طرح سے نشانیوں کا شہر دیکھیں، وہاں صفا و مروہ
صفا و مروہ کی سعی، صفا و مروہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی پوری قربانیوں کا منظر پیش کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے کس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری کی ساری آزمائشوں میں مکمل روپ سے کامیاب، اور اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ رب العالمین نے آزمائشوں میں مبتلا کیا، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں، امتحانات میں گزری، اور جتنے بھی آزمائشوں میں اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا، ان سارے آزمائشوں، سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ نام، یہ اعزاز عطا کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے ہی تقریباً تمام انبیاء کرام آئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آخری نبی، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے شروع کیا۔ تو بہرحال صفا و مروہ کا جیسے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا، ایک آزمائش یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ اولاد عطا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا، حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور چھوٹے شیرخوار بچے کو جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وادی غیر ذی زرع میں، یعنی ریگستان میں جہاں دور دور تک دھوپ ہے، کڑک چلچلاتی دھوپ، درخت کے نام و نشان نہیں، جاندار نہیں، چرند پرند نہیں، درند نہیں، انسانات نہیں، حیوانات نہیں، ایسے علاقے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس علاقے میں چھوڑتے ہیں، اور کچھ کھانے اور کچھ پانی یعنی کھجوروں اور پانی کا مشکیزہ دیتے ہیں، واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ دیکھیے ادھر بیوی بھی کتنی نیک، کتنی دیندار، کہتی ہے جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان، یہ توکل ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر کہ کسی چیز کا حکم اگر اللہ رب العالمین دے دے تو اللہ رب العالمین پر اس طرح سے توکل ہونا چاہیے، اس طرح سے بھروسہ ہونا چاہیے کہ کوئی سبب نہ ہو پھر بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے نیک بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا گیا۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی حضرت ہاجرہ کی صفا و مروہ کی سعی کو سنت قرار نہیں دیا، بلکہ یہ قربانیاں، یہ دینداری، یہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، یہ اللہ رب العالمین پر توکل، یہ ایمان کی مضبوطی، یہ لازم اور ضروری ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے نسلوں سے امامت کا سلسلہ جاری کر۔ آج حالت کیا ہے؟ بہرحال مختصراً یہ کہ اگر حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو کھجور کھانے کے لیے تھے وہ ختم ہو گئے، مشکیزے میں جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا، شدت کی پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے شیرخوار ہیں، گرمی کا موسم ہے، پورا کی پورا علاقہ ریگستان کا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم ذرا سا باہر نکلتے ہیں تو گرمی کی شدت کی وجہ سے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے ان علاقوں کی حالت یہ ہے تو ریگستان کی کیا حالت ہوگی، گرمی کی کیا دھوپ ہوگی، کیا شدت کی پیاس ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو اپنے بچے کا یہ رونا
बर्दाश्त ना हुआ, हजरत हाजरा सफा से मरवा ये पहाड़ों की चक्कर लगा रहे हैं। कभी सफा की पहाड़ी पर जाती देखती है ऊपर से कि कोई काफिला नजर आए, कोई इंसान नजर आए, कोई पानी का इंतजाम नजर आए, कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर हो। सफा पर जाती है, देखती है कोई नजर नहीं आता, फिर दौड़ कर नीचे आती है, फिर ऊपर मरवा की तरफ जाती है। इस तरह से सफा और मरवा की सही हजरत हाजरा ने की, यानी 7 चक्कर लगाए। इन्ना सफा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हाजरा की सुन्नत को, इस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र कर दिया। इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, सफा और मरवा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के शाइर में से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से है। यही वजह है कि उम्रा करने वाला या हज करने वाला जब उम्रा या हज करने के लिए जाता है तो उसमें एक अहम और असल रुक्न सफा और मरवा की सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़ालिका सायुन नास बैनहुमा, ये हजरत हाजरा की जो चक्कर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक बाकी रख दी। क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सुन्नत को जारी और सारी रख दी। ये कुर्बानियाँ हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं पानी की वजह से। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंतजाम करता है तो जहां पर कोई उम्मीद ना हो, कोई सबब ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर सबब के किसी भी चीज का इंतजाम करने पर बिल्कुल कादिर है। पानी ज़मज़म का पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी कर दिया। जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे, पानी इस शिद्दत के साथ आया कि हजरत हाजरा आती है और उस पानी को ज़मज़म यानी ठहर ठहर कर नारा लगाते हुए रोकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मे इस्माइल पर रहम फरमाए कि उम्मे इस्माइल ने इस पानी को रुकने का, ठहरने का हुक्म दिया, वरना पानी इतना ज्यादा निकल जाता कि पूरी दुनिया बह जाती। तो बहरहाल ये पानी का चश्मा जो उस वक्त से लेकर आज तक जारी और सारी है, जो सारी दुनिया के लिए एक जिंदा मुआजिजा बना हुआ है, जिंदा मुआजिजा, उसकी क्वालिटी पानी की, उस पानी का आना, इस सारी की सारी चीजें एक जिंदा मुआजिजा है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीकों के साथ इस पानी जिसे ज़मज़म कहा जाता है इसकी अहमियत को उजागर करते हुए कहा, माउ ज़मज़मिन लिमा शुरिबा ला, ज़मज़म का पानी जिस चीज के लिए पिया जाए वो उसके लिए काफी हो जाता है, यानी दुआओं की कबूलियत का जरिया और सबब बनता है। यही वजह है कि ज़मज़म जब पानी पिए उस वक्त हम सच्चे दिल से दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल होगी। देखिए पानी दुआओं की कबूलियत का जरिया है। ये पानी खाने वाले के लिए खाने का काम करता है, पीने वाले के लिए पीने का काम करता है, बीमारों के लिए शिफा का काम करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु माइन अला वजहिल अर्दि माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा ला फीही तआमु तआम व शिफाउ सक़म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी ज़मज़म का पानी, जो खाने वालों के लिए खाने का काम करता है, पीने वालों के लिए पीने का काम करता है। वह फीही शिफा उस्सक़म, और इस पानी में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। देखिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एजाज़ अता की, ये खुसूसियत, ये स्पेशलिटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की। खाने काबा जिसकी ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं, खाने काबा की अहमियत, अज़मत और फजीलत के लिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि दीगर मसाजिद में 1,00,000 नमाजें पढ़ना, खाने काबा में एक नमाज पढ़ना ये 1,00,000 नमाजों से ज्यादा अफजल है। बराबर नहीं कहा, 1,00,000 नमाज नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,00,000 नमाजों से अफजल है। दीगर मसाजिद में 1,00,000 नमाजें पढ़ने से ज्यादा अफजल खाने काबा में एक नमाज का पढ़ना है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी कि उसका जो तवाफ करते हैं हर कदम पर नेकी लिखी जाती है, गुनाह मिटा दिया जाता है, दराजात को बुलंद कर दिया जाता है। ये मकाम, ये निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ जन्नत से उतारा गया पत्थर हजर अस्वद को नस्ब किया गया। वो हजर अस्वद जो जन्नत से उतारा गया, वो हजर अस्वद जो गुनाहों की माफी का दरिया और सबब बनता है, जिसका इस्तेराम करना, जिसे बोसा लेना, जिसकी तरफ इशारा करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस पत्थर के ताल्लुक से भी देखिए
باتیں بہت ہیں، مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پتھر کے بارے میں عقیدہ اپنا سامنے رکھتے ہوئے ساری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ آج مسلمان وہ مسلمان جن کا ایمان دھاگوں پر آ چکا ہے، جن کا ایمان لیموں پر آ چکا ہے، جن کا ایمان پتھروں پر آ چکا ہے، جن کا ایمان انگوٹھیوں پر آ چکا ہے، جن کا ایمان غیر اللہ پر آ چکا ہے کہ یہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. ارے وہ پتھر جو جنت سے اتارا گیا، وہ پتھر جو گناہوں کی معافی کا دریا اور سبب بنتا ہے، وہ پتھر جو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا عقیدہ رکھ رہے ہیں. انی اعلم انک حجر، کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تیرا بوسہ لیتے ہوئے یقبلک ما قبلتک، تو میں بھی تیرا بوسہ لے. اللہ اکبر. مسلمانوں کے لیے یہ حجر اسود خانہ کعبہ کی نشانی یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے مسلمانوں، ذرا درس لو، پیغام لو. وہ پتھر جو آسمان سے جنت سے اتارا گیا وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب جنت سے اتارا گیا پتھر فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا تو لوگوں کی دی ہوئی انگوٹیاں، لوگوں کی دی ہوئے نیمبو اور مرچیاں، لوگوں کی بتائی ہوئی مٹیاں اور وغیرہ یہ کیسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا؟ کس بدعقیدگی میں جا رہے؟ جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو ہدی للعالمین، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا. تو حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فیہ آیات بینات، یہ واضح نشانیاں جو رکھی ہے، ان نشانیوں کا پیغام بھی حاصل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. لیکن افسوس آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ بہت سارے حج کرنے والے حج کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن ان کے شرک میں، بدعات میں کوئی کمی نہیں ہو رہی.